نے ہمیں تیل دیا تھا اور اس سے پاکستان کافی حد تک جب سینکشنز لگے ہوئے تھے پاکستان نے کافی فائدہ اٹھایا. لیکن پچھلے 5 سال میں جب ہم آصف علی زرداری صاحب کا دور دیکھتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہمیں یہ واضح طور پر نظر آیا کہ ہمارا ٹلٹ دو کے پہلے سعودی عربیہ کی طرف تھا، لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک سرد موہری کا رویہ رکھا اور یہی رویہ جو تھا وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو ایران کی طرف کھینچ کر لے گیا. لیکن میاں محمد نواز شریف کی حکومت آتے ہی سعودی عربیہ میں ہماری ڈیلیگیشنز اور پھر ان کی اعلیٰ سطح کی ڈیلیگیشنز ہم نے دیکھی کہ پاکستان آئیں اور پاکستان سے بات چیت شروع ہوئی. لیکن بات چیت ہو کیا رہی ہے؟ سیریا میں ہونے والی وار، یہ سیریا میں ہونے والی جنگ ایک سول وار جس میں کہ ریبیلینز اور وہاں کے جو صدر ہیں ان کے درمیان اور ان کی پارٹی کے درمیان جو جنگ لگی پڑی ہے اس کے اندر بہت سے فورن ایلیمنٹس انوالو ہو گئے ہیں. جہاں امریکہ ہے، وہاں یورپین یونین بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایران ہے، رشیا ہے، دیگر ممالک بھی ہیں. کچھ تو بشار الاسد صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن کچھ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد ان کی اس رجیم کو ہٹا دیا جائے. دو کہ ان کی پارٹی ایک مائنورٹی پارٹی ہے لیکن اس سے پہلے ان کے والد بھی 30 سال تک رول کر چکے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیریا میں جو ہونے جا رہا ہے، کیا سعودی عربیہ نے پاکستان سے واقعی ویپنز مانگے ہیں؟ کیا پاکستان سے اینٹی ایئر کرافٹس مانگی ہیں؟ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ جو غیر ملکی ایجنسیز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ سعودی عربیہ کی حکومت کا شام کے باغیوں کے لیے پاکستان سے اسلحے خریدنے پر غور کیا جا رہا ہے. سعودی حکومت نے امن مذاکرات کی ناکامی کے بعد شام کے باغیوں کو جدید اسلحے سے لیس کرنے کا فیصلہ کیا ہے. سعودی ولی عہد شہزادہ سلمان کے دورہ پاکستان کے موقع پر اس بارے میں بات چیت ہوئی ہے. معاملات طے پانے پر سعودی عربیہ پاکستان کے طیارہ شاہین میزائل اور اس کے علاوہ ٹینک شکن راکٹس خریدے گا. یہ اسلحہ اردن میں ذخیرہ کیا جائے گا اور اس کے بعد شام کے باغیوں کو بھیجا جائے گا. کیا پاکستان کے اپنے مسائل حل ہو گئے؟ کیا پاکستان روشنیوں کا شہر بن گیا؟ کیا ملک بن گیا؟ پاکستان میں ہر چیز موجود ہے؟ نہ صرف یہ بلکہ 4 مہینے پہلے نیوز نائٹ BBC پہ شائع ہونے والی ایک خبر جو آج پھر انٹرنیشنل سرکلز میں بڑی پرجوش طریقے سے اٹھائی جا رہی ہے اور بے حد خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ ایران کی نیوکلیئر ڈیل کی وجہ سے اور نیوکلیئر کیپیبلٹیز کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے اور پاکستان سے رابطوں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید نیوکلیئر وار ہیڈ سعودی عربیہ لے. پاکستان کے پاس ایسے بہت سارے نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں جو سعودی عربیہ کو دیے جا سکتے ہیں جس سے مڈل ایسٹ کے خطے میں ایک نئی کشیدگی شروع ہو جائے گی اگر یہ رپورٹ غلط ہے، جو کہ پھر دا گارڈین، دا ٹیلی گراف اور دیگر نیوز پیپرز نے ہیڈ لائنز میں شائع کی. تو اس بات پر فوری طور پر ان اخبارات کو سو کیا جائے اور اگر ہم یہ غلطی دوبارہ کرنے جا رہے ہیں تو پھر اس پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو، پاکستان کی جمہوری گورنمنٹ کو، عوام کو جواب دینا پڑے گا کہ ہم کب تک دوسروں کی جنگیں لڑتے رہیں گے. اسی پہ بات کریں گے آج پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے. جی ناظرین، ویلکم بیک. ہمیں جو ہمارے ڈسٹنگوش گیسٹ ہیں ان سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں. ہمیں سید نوید قمر صاحب نے جوائن کیا ہے، قومی اسمبلی کے رکن ہیں، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، فارمر فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں. اسی طرح میجر طاہر اقبال صاحب قومی اسمبلی کے رکن ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک سینئر ممبر ہیں. ڈاکٹر عارف علوی صاحب قومی اسمبلی کے رکن ہیں اور تحریک انصاف کے ایک سینئر ممبر ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. نوید قمر صاحب، آپ سے شروع کروں گی گفتگو کا آغاز. یہ کل پاکستان پیپلز پارٹی نے، خورشید شاہ نے، آپ سب لوگوں نے اور پھر رضا ربانی صاحب نے اس ایشو کی طرف دھیان دلایا اور کافی اس کے اوپر احتجاج ہوا، پروٹیسٹ ہوا. تو پھر سرتاج عزیز صاحب جیسے آپ مجھے ابھی بتا رہے تھے انہوں نے اپنی سپیچ دی ہے، لیکن اب جو میں خبر پڑھ رہی ہوں انہوں نے یہ ڈینائی کی ہیں ایلیگیشنز. انہوں نے اور کیا کہا ہے اسمبلی میں جو آپ لوگوں نے انکوائر کیا؟ دیکھیں، اس کے کل جو ایشوز ریز کیے گئے تھے جو آپ نے بھی ابھی ریپیٹ کیے، اس میں پرائمریلی 2 ایشوز تھے. ایک تو وہ کمیونیکے جو سعودی پرنس سلمان کے یہاں آنے کے بعد جو جوائنٹ کمیونیکے ایشو ہوا، اس میں جو ایشوز چیزیں ریز کی گئی تھیں،
اور دوسرا وہ بات کہ جو آرمز کی سپلائی کی بات وہاں کی گئی، جو بات انہوں نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کی ہے وہ آرمز سپلائی کی ہے، وہ اپنی جگہ پہ ایک الگ ایشوز پہ آتے ہیں، لیکن جو بات انہوں نے ایکسپٹ کی اور جو کمیونیکے انفیکٹ اس وقت میرے سامنے بھی ہے، اس میں 2-3 باتیں جو ہیں بہت سگنیفیکنٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ the formation of a transitional governing body with full executive powers enabling it to take charge of the affairs of the country، مطلب ہم ایک regime change کی بات کر رہے ہیں in a friendly country۔ جی دوسرا ہم کہہ رہے ہیں کہ lifting siege of Syrian towns and villages and stopping aerial and artillery bombardment۔ پاکستان جب اس وقت خود بمبارڈمنٹ کر رہا ہے اپنی ہی ٹیریٹری میں ملیٹنٹس کے خلاف، تو کیا سیریا کو ہم کس منہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ جو ہے اپنے ملک میں اپنے ملیٹنٹس کے خلاف یہ کاروائی جو ہے وہ بند کر دیں؟ مشکل یہ، اور بھی اس میں 2-4 چیزیں، بیسیکلی اٹ tantamounts to interfering in the affairs of Syria، جس کے ساتھ ہمارے جب سے پاکستان تقریباً بنا ہے بہت دوستانہ تعلقات رہے ہیں، ریگارڈلیس کہ وہاں پہ پاور میں کون ہے اور یہاں پہ پاور میں کون ہے۔ یہ والی جو انٹرونشن ہے یہ ایک اباؤٹ ٹرن ہے اس پوری پالیسی سے۔ ہم جو کہ اس وقت بھی بھگت رہے ہیں اور ملکوں میں انٹرفیئر کرنے کے، افغانستان میں جو 80s میں ہوا وہ آج دن تک، فرسٹ افغان وار کے جو نتائج ہیں وہ بھی آج تک ہم بھگت رہے، سیکنڈ افغان وار تو ویسے ہی ہمارے ابھی تک گلے میں پڑی ہوئی ہے۔ تو دوسرے ملکوں میں انٹروین کرنا، اور اسی انفارچونیٹلی وہی نیکسس ہے کہ یو ایس سعودی جو انٹرسٹ سے اس وقت بھی افغانستان میں، اس کی وجہ سے یہ ساری جنگ وہاں پہ شروع ہوئی، پہلی بھی دوسری بھی، اور وہی نیکسس آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں مڈل ایسٹ میں ایک اور ملک میں وربلی سے ہی ہمیں ایک پوزیشن ہم لینے جا رہے ہیں جو کہ ہماری فارن پالیسی کا پلانک نہیں رہا۔ خدا را ہم کیوں نہیں سمجھتے سیکھتے تاریخ سے کہ ہم ان چیزوں میں اب نہ انٹروین کریں، ہم اپنے ملک کو ٹھیک کر لیں، اس کے بعد ہم دنیا کی فکر کریں۔ ڈاکٹر عارف الوی صاحب، جیسے سید نوید قمر صاحب نے ہمیں یہ بتایا، انہوں نے یہ کہا کہ جوائنٹ کمیونٹی ان کے سامنے ہے، اگر یہ 2 چیزوں کی، اور ایک بہت ہی ویلڈ کوسچن جو انہوں نے اٹھایا ہے، اسی کو آگے لے چلتے ہیں۔ ہم خود تو ملیٹنٹس کے خلاف بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں اور دوسرے ملک کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ملیٹنٹس کے اپنے خلاف اب یعنی کہ انٹرفیئر ہم کرنے جا رہے ہیں۔ سو بیسکلی سیریا کے ساتھ اگر ہم سعودی عربیہ کا ساتھ دینا بھی چاہتے ہیں، بینگ اے گڈ فرینڈلی کنٹری جو ہمیشہ کہتے ہیں ہمارے ریسکیو کے لیے آیا، ہم ان کے ریسکیو کے لیے گئے، بہت اچھے ہمارے تعلقات ہیں، لیکن سعودی عربیہ ہمیں کیوں استعمال کر رہا ہے؟ ہم سے کیوں وہ آرمز مانگ رہا ہے؟ کیا وہ ان کو یہ اس بات کا احساس نہیں ہے کہ پاکستان جل رہا ہے؟ اور دوسرا، کیا قومی اسمبلی کے الیکٹڈ ممبرز نے سرتاج عزیز سے یہ پوچھا کہ اس مہربانی کے عوض پاکستان پر کیا مہربانی ہوگی؟ دیکھیے یہ بڑا سیریس ایشو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ریجنل پالیٹکس کے اندر پاکستان کا اتنا آگے جانا یہ خطرناک ہے۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سیریا کے اندر یہ انسٹیگیشن باہر سے ہوا، یقیناً سیرین گورنمنٹ ایسی جمہوریت والی گورنمنٹ نہیں تھی جیسی پاکستان کے اندر ہے یا ہندوستان میں، مختلف جگہوں پر ڈیموکریسی کا بہانہ لیا جاتا ہے۔ 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اتنے چھوٹے عرصے کے اندر۔ اچھا، اس کے اندر سعودی ہمارے دوست ہیں، مگر سعودی پالیٹکس ان دا ریجن بڑی خطرناک رہی ہے پچھلے 15-20 سال سے ڈیو ٹو دیئر اون انٹرسٹ۔ آپ کو ایران عراق وار اگر یاد ہے کہ جو 10-11 سال چلی، اس کے بعد ابھی بھی ایران کے حوالے سے میں مثال دے رہا ہوں کہ ایران کے حوالے سے بھی اسرائیل اور سعودی عرب کی پالیسی اس پیکٹ کے حوالے سے تقریباً بہت کلوز تھی۔ سیریا کے اندر دیکھیے، سیریا کے اندر انٹرفیرنس باہر سے ہوا، سیریا کے اندر اس بات کا امکان ہے کہ بشار الاسد کی حکومت جو ہے وہ اپنے قوم کے ساتھ اتنی جمہوریت پسند نہ ہو، مگر باہر کے لوگوں کا انٹرفیرنس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ فلی آرم کیا گیا۔ گیس کے حوالے سے جو گیس ڈیتھس ہوئی تھیں اس کے اندر بھی امپلیکیشنز یہ آئے کہ یہ سیرین گورنمنٹ کی
کی شروع کی ہوئی نہیں تھی. اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں اتنا ڈیپ جانے کی ضرورت کیا ہے. یعنی ہماری ایک نان انٹرفیرنس کی پالیسی رہی ہے سیریا کے حوالے سے اور ایک کے حوالے سے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو شیعہ سنی منافرت ریجن کے اندر پھیلائی گئی ہے، اس کے اندر جن ممالک کا ہاتھ ہے اس کے اندر اگر پاکستان بھی ایک رول پلے کرنے لگے تو ہماری انٹرنل سچویشن پہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے. اور آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ جس دن یہ کمیونیکے جا رہا تھا جو وائبز ایرانین گورنمنٹ کو ملی تو وہاں سے ایک سٹیٹمنٹ آیا. وہ سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ ہم اپنی فوجیں پاکستان کے اندر بھیج سکتے ہیں. اتنا سیویئر اور اتنا خراب سٹیٹمنٹ ایرانین گورنمنٹ کا کبھی بھی نہیں آیا، شاہ کے زمانے میں بھی نہیں آیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے ہم مصیبتیں مول رہے ہیں. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑی ڈیلیبریٹڈ پالیسی نہیں ہے. یہ پرسنل کانٹیکٹ آف دا پرائم منسٹر اینڈ ہز آبلیگیشنز کی وجہ سے یہ ٹلٹ پیدا ہو رہا ہے. تو مجھے تو بہت ہی خطرناک لگ رہی ہے یہ بات. پرائم منسٹر کیا آبلیگیشنز ہیں ان کی؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مروتیں سعودی عرب میں رہنے کے بعد تھیں، یہ وہ چیزیں کاؤنٹ کر رہی ہیں فائنلی. میں تو کنسیڈرڈ اوپینین کا مالک ہوں کہ جتنی بات آج سرتاج عزیز صاحب نے کہی اس کے اندر اپنا انوالومنٹ بڑھایا. یعنی کل جو ہمارے شبہات تھے وہ صرف کنفرم نہیں ہوئے بلکہ ایک قدم اور آگے گئے. سوائے اس کے کہ اسمال آرمز کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم سیرینز کو ڈائریکٹلی آرمز نہیں دے رہے. مجھے کوئی پتا نہیں کہ کچھ انڈائریکٹ بھی کام ہو رہا ہو، کیونکہ آئی ایم ناٹ شیور ناؤ. ضرورت نہیں تھی اس بات کی. کیوں ہوا؟ پاکستان کو اس کانفلکٹ کے اندر کیوں شامل کیا جا رہا ہے؟ دیٹ از اے ڈینجرس پریسیڈنٹ وچ وی آر سیٹنگ اپ. ہمارے اپنے اندر کے معاملات خراب ہوں گے. جو سعودی پالیسی ریجن میں رہی ہے وہ ہمارے اپنے آپ پولرائزیشن کریٹ کر رہی ہے. ایک منٹ دیجیے گا. طاہر اقبال صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم ڈائریکٹ نہیں، چلے ٹھیک ہے ڈائریکٹ ہم آرمز نہیں دے رہے، کیا ہم انڈائریکٹ آرمز دینے جا رہے ہیں انہیں؟ یہ کمیونیکے جو ہم نے نکالا ہے اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ان ریٹرن سعودی عربیہ کیا مدد کر رہا ہے؟ ٹاکس میں ہماری مدد کر رہا ہے، طالبان سے وڈرال کی بات کر رہا ہے، ہمیں تیل دے رہا ہے. وہ ہم پہ کیا مہربانی کرے گا کہ ہم مڈل ایسٹ کی ریجنل پالیٹکس میں اتنا بڑا ٹلٹ لینے جا رہے ہیں which could be very dangerous for پاکستان. دیکھیے جیسمین، بات یہ ہے کہ دونوں حضرات میرے سے بہت سینئر پولیٹیشین ہیں شاید، اور یہ جو بات کر رہے ہیں، اور میں خدا را سب سے درخواست کروں گا کہ ہم کہہ رہے ہیں ہم سعودی عرب کو ہتھیار دے رہے ہیں، وہ آگے سپلائی کریں گے. کس کو سپلائی کریں گے؟ ریبلز کو سپلائی کریں گے یا کس کو؟ اگر ریبلز کی ہسٹری آپ دیکھیں، ابھی پچھلے 5-10 سنوں میں امریکہ کہہ رہا ہے جی ہمارے 50 لوگ ہمارے وہاں القاعدہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ابھی میں نے ایک نیوز پڑھی ہے، ناروے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے 40-50 لوگ وہاں کام کر رہے ہیں. پتہ نہیں کس ڈھنگ کے لوگ وہاں ہیں جو لڑائی کر رہے ہیں. سو ان کو شاید ہمارے ہتھیاروں کی ضرورت بھی نہیں ہے. ان کو اور دنیا جہان کی ایجنسی سے ان کو ویپنز مل رہے ہیں. ہم ڈیفینیٹلی ہم یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ شام ایک اسلامی ممالک کے ساتھ ہم اپنے تعلقات خراب کریں، اور نہ ہی ہم کرنا چاہیں گے، اور نہ ہی ہم کبھی ایسے ویپنز سعودی عربیہ کے ہاتھ بیچیں گے جو شام کے خلاف استعمال ہو سکیں. ایک بات آپ کو یاد رکھنی پڑے گی کہ سعودی عربیہ کے اندر بھی پرابلم ہے، اور وہ بھی اپنی پروٹیکشن اور اپنی سیکیورٹی کے لیے شاید ہم سے بات کر رہے ہیں. وہی ویپنز اگر وہ یورپ سے خریدتے ہیں یا امریکہ سے خریدتے ہیں تو ان کی قیمت 4 گنا زیادہ ہوگی. اب جیسے F-17 وہ ہم سے خریدنا چاہ رہے ہیں، وہی جہاز شاید ان کو آدھی قیمت میں مل جائے گا اگر وہ یورپ اور امریکہ سے خریدتے. اور پھر اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہماری جو ویپنری انڈسٹری ہے، اگر ہم نے جہازوں کو اور ڈیولپ کرنا ہے اور اس میں انویسٹمنٹ آئے گی تو ہم بھی اس سے بینیفٹ کریں گے. گورنمنٹ کا بالکل قطعاً کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ہم شام میں انٹرفیئر، اور نہ ہی ہم کریں گے. یہ سب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹرفیئر کرنے جا رہے ہیں، نو، ہم نہیں کرنے جا رہے ہیں. دنیا میں سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بشار الاسد کو ساتھ مل کے کوئی رستہ نکالا جائے. اوکے، 2 باتیں آپ نے کنفرم کی ہیں. ایک تو آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم سعودی عربیہ کو ویپنز بیچنے جا رہے ہیں، وہ ہم سے خریدنا چاہتے ہیں اپنی انٹرنل سیکیورٹی کو مضبوط کرنے کے لیے. اوکے، کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں؟ مطلب ہے وہ ہم سے ہماری انٹرنل سیکیورٹی پہ ان کی نظر ہے، وہ ذرا ہم پہ رحم کر لیں. ہم تو اپنے ویپنز اپنے لوگوں کے لیے نہیں استعمال کر پا رہے ان کی سیکیورٹی میں. بہرحال آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا. کیا فائدہ ہوگا؟ دوسرا جو جوائنٹ کمیونیکے نکالا ہے آپ نے. جی دیکھیں، ہمارا جو ویپن فیکٹریز ہیں، دے آر پروڈیوسنگ ویری گڈ ویپن، دنیا کے مقابلے کے ویپن ہیں. اور اگر سعودی عربیہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم سے خرید لیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ وہ دنیا جہان سے ویپن، پوری دنیا میں ویپن بک رہے ہیں. آج بھی ایک انفارمیشن ہے کہ انڈیا نے
$1.9 بلین کے جو ہے ویپن خرید رہا ہے امریکہ سے اور امریکہ سے. اگر سعودی عربیہ ہم سے خریدنا چاہ رہے ہیں ڈیفینیٹلی میں اس بات پہ بھی آنا چاہوں گا. سر ایک سیکنڈ رکیے گا, اس کا مجھے اس کا جواب لے لیتے ہیں. طاہر نوید قمر صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف ایک ویپنز کی ڈیل کر رہے ہیں, انٹرنلی ان کو پرابلم ہے سعودی عربیہ کو. یس آئی ایگری کہ ہے ایک اندر ان کے ان کو خطرہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہوا انسرجنسی وہ بڑھ سکتی ہے اور ان کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے. تو کیا ہم صرف اسلحہ بیچنے جا رہے ہیں ان کو, لائک ایک ملک ٹو ملک ڈیل ہے؟ انہوں نے کہا وہ کہیں بھی استعمال کریں, اس سے ہمیں کیا. نہیں میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ وہ کہیں سے کہیں استعمال کریں, یہ میں کہیں تو بالکل کریں نہیں گے نا, کہا. میں نے کہا کہ اپنی سیکیورٹی کے لیے ان کو ویپن چاہیے, میں نے کبھی نہیں کہا جہاں مرضی استعمال کریں. طاہر صاحب ایک دفعہ اسلحہ انہوں نے خرید لیا تو ان کی مرضی وہ جہاں استعمال کریں, انہوں نے آپ کو تھوڑی ایشورٹی دینی ہے فون کر کے کہ سر ہم اس کو ادھر لے جائیں. نہیں کیوں نہیں آپ ہمیشہ ان کے ساتھ آپ یہ بات رکھ سکتے ہیں کہ یہ ویپن جو ہے آپ شام میں استعمال کریں گے, اور دنیا میں بہت جگہ اس طرح کی ڈیلیں ہوئی ہیں. اوکے چلے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں. نوید صاحب ڈیفنس منسٹر آپ ایگری کریں گے؟ پہلی چیز تو یہ کہ یہ آئی ایم ناٹ شیور کہ کیا ٹرمز ہیں جس پہ یہ ویپنز کی خریداری کی بات چیت چل رہی ہے, لیکن دنیا میں کوئی بھی اسپیشلی ایک کانفلکٹ ریجن میں آرم سپلائی اس طرح سے آسانی سے نہیں کرتا جب تک کہ اس کو سارے جو الٹیمیٹ جو اینڈ بینیفیشری ہے ان کا پتہ نہ ہوتا, اس کے لیے سیف گارڈز نہیں ہوتے. ہم پاکستان بھی خریدتا ہے ویپنز, تو ہم سے بھی یہ ساری باتیں پہلے پوچھ کے, اور بلکہ کہیں بڑے بڑے جو طاقتور ملک ہیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ فلاں بارڈر پہ یوز کریں گے اور فلاں بارڈر پہ نہیں یوز کریں گے, اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو یہ تو بڑا ایک کیلس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہوا نا کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری ویپن انڈسٹری بڑھانے کے لیے دنیا میں کہیں بھی ہم بیچنا چاہیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے. پاکستان کی ویسے ہی ریپوٹیشن ایز اے سپلائر آف ٹیررسٹ ٹو دا ورلڈ خراب ہو چکی ہے. اب سپلائر آف ارسپانسبل آرمس ان دا ورلڈ جو ہے اس کی ریپوٹیشن تو خدا رہا ہم نہیں افورڈ کر سکتے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم آرمس والی بات کو تو تب پش کریں جب چیزیں کنفرم ہو جائیں, لیکن جتنا کچھ ہم نے کیا ہے انٹرفیئرنس تو کی ہے نا, ہم نے ایک پالیسی شفٹ تو کی ہے, ہم نے ایک نیوٹرل فرینڈلی کنٹری کے خلاف ایک پوزیشن تو لی ہے. ایسے اگر ہم نان گورنمنٹل ایشو پہ اٹھائیں تو میں تھوڑا سا آپ کی جو ہے اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ اسمبلی میں یہ بھی ایشو اٹھا تھا کہ private armies are being raised to go and help the Syrian rebels. ٹھیک ہے. اور سجاد عزیز صاحب کا اس پہ رسپانس یہ تھا کہ وہ ہو سکتا ہے, not denied, he said وہ ہو سکتا ہے, لیکن گورنمنٹ کے لیول پہ ہم کوئی آرمز سیرین ریبلز کو سپلائی نہیں کر رہے. دس واز ہز کیٹیگورک اسٹیٹمنٹ. تو مطلب یہ کہ کانڈویٹ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا, جو کہ یہ جس طرح سے ہم نے پوری کی وار جو ہے فرسٹ اینڈ سیکنڈ افغان وار جو دیکھی ہے, پرٹیکولرلی فرسٹ ون, اس میں یہ ساری کہانیاں آئی تھیں کہ کہاں سے لوگ آئے, کہاں سے مجاہدین آئے دنیا بھر سے آ کے, اور وہ یہاں پہ افغانستان میں اور پاکستان میں اسٹیشن ہو گئے, اور پھر جو انہوں نے یہاں کریٹ کیا کہ ہم نے ایک پوزیشن لی ہے ایک ملک کے اگینسٹ, اس کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم نے اس کے سعودی عربیہ کے ساتھ مل کے ایک پوزیشن لی ہے. اب کیا اپوزیشن اس کو روکنے کی کوشش کرے گی, کر سکتی ہے یا نہیں, اس پر بات کر لیتے ہیں آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. ڈاکٹر عارف علوی صاحب, وہ آپ نے ان کا موقف سنا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ کے پاس میجورٹی ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں انہیں ان کیمرہ بریفنگ دینی چاہیے, ہاؤس کو بتانا چاہیے, یا کہ ہمیں اس کو یہی سمجھے کہ یہ ایک نارمل آرمز ڈیل ہے اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, کوئی اس کے پیچھے کوئی راز نہیں ہے؟ نہیں, میں آرمز ڈیل سے زیادہ خطرناک اس بات کو سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اپنا جو ٹلٹ کیا ہے تو وہ ان ہاتھوں میں کھیل گئے ہیں جو مسلمان دنیا کے اندر شیعہ سنی فرکشن بڑھایا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ لبنان
کے ساتھ ایک کرائسس شروع ہو گیا، شام کے اندر ایک کرائسس ہے، ترکی کے اندر ایک کرائسس اسی وجہ سے ہے، پھر عراق اور ایران کے اندر ہے، اور اس کے اثرات پاکستان، آپ یہ ذہن میں رکھیے، ایک جزیرے کی طرح ایگزسٹ نہیں کر سکتا. یعنی ہم اپنے اندرونی معاملات کو ہینڈل کریں گے، مگر ساتھ ساتھ یہ باہر سے جو انفلوئنسز آئیں گے کانفلکٹ کے، وہ ہمارے حالات کو مزید خراب کریں گے. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ اس بات کی ضرورت نہیں تھی. دیکھیے پاکستان نے، آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ شام کے اوپر انٹرنیشنل پریشر ہے، اور اگر روس اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا تو یہ جو فورن سولجرز بھیجے گئے تھے، فورن انفلکس تھا، ہتھیار دیے گئے، سب کچھ دیا گیا، تو یہ معاملہ یہ ڈیمولش کر چکے ہوتے اس کیفیت کو. یہ تو روس نے کوئی بیلنس وہاں پہ کریٹ کیا تاکہ کرائسس اس ریجن کے اندر زیادہ نہ بڑھے. انٹرنیشنل کنونشنز کے اعتبار سے جنیوا کے اندر جو باتیں طے ہوئی، اس سے پاکستان ایک قدم آگے گیا. ٹرانزیشنل ایک اتھارٹی کا ذکر ہوا تو پاکستان کے بیان کے اندر ٹرانزیشنل گورنمنٹ کا ذکر ہے کہ ٹرانزیشنل گورنمنٹ جلدی بنائی جائے. اچھا، یہ چیز سیریا خود ریزسٹ کر رہا ہے. اتھارٹی کی حد تک بات صحیح تھی، تو پاکستان نے وہ ٹلٹ لے لیا ہے ٹورڈز پرو امریکن، پرو سعودی سٹانس جو سیریا کے حوالے سے چل رہا ہے. دیکھیے مسلمان دنیا کے ساتھ بڑا گند ہوا، کوئی نہیں سیکھتا، ہر جنریشن نئے انداز سے سیکھتی ہے. ویتنام کے بعد ہم سمجھتے تھے امریکہ سیکھ گیا، افغانستان کے اندر گھسا، پھر عراق میں ہم سمجھے سیکھ گیا، پھر اس کے بعد سیریا میں ہم سمجھتے تھے کہ اتنی جگہوں پر امریکن انوالومنٹ کے بعد اب تو سیکھ جائیں گے. نہیں سیکھے، انہوں نے 1.5-2 لاکھ افراد مروا دیے وہاں پر. اور ایک اور چیز ہے جو آپ بھولیے مت، وہ چیز یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اب آئل ڈیپینڈنٹ نہیں رہا، ڈسپائٹ ٹریمینڈس سعودی پریشر کہ وہ سیریا کے اندر کچھ کرے. امریکہ نے نہیں کیا. کیوں؟ امریکن پالیسی اب مڈل ایسٹ آئل سے ہٹ کر ان کی اپنی شیل گیس اور آئل کے اعتبار سے انڈیپینڈنٹ ہوتی جا رہی ہے. تو لہٰذا اب لیڈرشپ کہاں جا رہی ہے؟ اب یہ کنٹروورسی بڑھتی چلی جا رہی ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، اس میں پاکستان کا فائدہ کیا؟ ہم آلریڈی شیعہ سنی فساد کے نام پر ابھی حال ہی میں راولپنڈی شہر میں کرفیو لگا چکے ہیں. کیا اس کے انٹرنل کوئی انٹرنل اثرات نہیں ہوں گے؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ انٹرنل اثرات ہوں گے. ہمیں تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، ان چیزوں میں گھسنا ہی نہیں چاہیے. سعودی عرب ہمارا دوست ہے، اس کے اپنے انٹینشنز کو ہم چھوڑ دیں. وی آر ناٹ کرٹیسائزنگ دوز انٹینشنز ان دس پروگرام ایٹ لیسٹ، مگر یہ کہ ہم اس کے انٹینشنز کے ساتھ جب مل جاتے ہیں تو میں نے آپ کو یاد دلایا کہ ایران کا ریاکشن کتنا خطرناک نکلا، جو کبھی آج تک کوئی پڑوسی مسلمان ملک نے پاکستان کے ساتھ یہ بات نہیں کہی ہے. شاید افغانستان نے کہی ہو، مگر ایران نے کبھی یہ رول پلے نہیں کیا اور نہ یہ بات کہی ہے. طاہر اقبال صاحب، ہم اس ریجنل کانفلکٹ میں وی آر سیکریفائسنگ آور اون پوزیشن اینڈ آور اون انٹرسٹ. طاہر اقبال صاحب، ہم ایک ملک کو خوش کرنے کے لیے کتنے ممالک سے دشمنی لیں گے؟ دیکھیں جیسمین، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا. بہت سارے ہمارے دوست بار بار یہ کہتے ہیں ہم نے ہر ملک میں جا کے کچھ نہ کچھ کیا. فار گاڈ سیک وی ہیو ناٹ ڈن دیز تھنگز. ایک دو اگر ہم نے اپنے نیبرز کے ساتھ ہمارا جھگڑا چالو کچھ کیا، ہم اپنے پہ الزام خود بخود لگا رہے ہیں کہ ہم نے ہر ملک میں جا کے کچھ نہ کچھ کیا. افغانستان میں بھی اس وقت ساری قوم نے کہا جی کہ پاکستان انویڈ ہو رہا ہے اور یہ وارم واٹر تک رشیا جانا چاہتا ہے، وی ہیو ٹو اسٹاپ دیم. اس لیے آپ لوگوں نے اس وقت یہ ایکشن کیا اور اس میں لوگ انوالو ہوئے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اور اسی طرح بھی میں یقین سے کہتا ہوں، ہمیں بھی پتا ہے ہمارے انٹرنل، جیسے آپ نے بھی خود کہا کہ پاکستان کے اندر پہلے ہی سیکٹریزم کی جو ایک وبا چل پڑی ہے اور اس میں جو حادثات ابھی ہو چکے ہیں لیٹسٹ، اس کے بنا پہ تو ہمیں بالکل کوئی، نہ ہی ہم گورنمنٹ چاہے گی کوئی اس طرح کا ہم کوئی سٹیپ لیں کہ جس سے ہم شام کو ناراض کریں یا ایران کو. ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات دوستانہ ہیں، سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہت قریبی ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ ہمیں سعودی عرب اس طرح کے معاملوں میں زیادہ انوالو نہ کریں. اور میں آپ کو یقین کے دلا سکتا ہوں، میرا خیال ہے سعودی عرب بھی خود شام میں انوالو نہیں ہونا چاہے گا. نہیں کر سکتے سر، آپ نے ایک جوائنٹ کمیونیکے نکالا ہے ان کے ساتھ مل کر کہ ان کا موقف اور آپ کا موقف شام کے حوالے سے یہ ہے. یہ جوائنٹ کمیونیکے اگر آپ غور سے دیکھیں گی تو UN سے اور کہاں سے آیا پوری دنیا میں. انہوں نے کہا جی سعودیہ نے بڑا زور لگایا امریکہ کو کہ وہ آ کے شام میں کچھ کرے، لیکن وہ نہیں. آئی پرسنلی فیل کہ روس اور چائنا نے جب اپنا پٹ دے فٹ ڈاؤن، اس کے بعد امریکہ نے بھی کہا کہ ہم نہیں جانا چاہتے اندر، کیونکہ روس نے بڑا سیریسلی، اگر آپ کو یاد ہو اس وقت کہا ہوگا کہ ہم
بالکل ریئیکٹ کریں گے اور روس اگر تو وہاں ہمارا پہ کوئی بہت فورن بڑا ٹیکس بنانے دوست کی ہے، کوشش کرے. یعنی کہ لیٹ می پٹ اٹ اسٹریٹ، میں کوئی فورن پالیسی ایکسپرٹ تو ہوں نہیں، لیکن ایز اے لے مین میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ وہ رشیا جسے ہم نے توڑنے میں مدد کی، جس کے ازبیک، چیچین، پتہ نہیں کون کون سے ان کے رشتہ دار جو ہیں وہ ہمارے فاٹا کے علاقے میں پکڑے جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں یا دہشت گردی میں ملوث پائے جاتے ہیں. تو رشیا جب اب سیریا کی ایک گورنمنٹ کے ساتھ مل کے وہاں پر کچھ کر رہا ہے تو ہم پھر کچھ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس کی جو آؤٹ فال ہے وہ اتنا زیادہ ہو پاکستان میں. ایم آئی کریکٹ؟ یہی ہوگا نا؟ لیکن آپ نہیں آپ رشیا کے بیان بھی دیکھیں. نہیں صرف یہ نہیں، رشیا یہ نہیں چاہتا، رشیا نے بھی شام کو ڈیفینیٹلی کہا ہے کہ آپ اس طرح کے کوئی اقدام نہ کریں جس طرح کہ آپ اپنے لوگوں کو ماریں اور آپ اپنے ملک کی تباہ. رشیا نے لیکن ڈیفینیٹلی سر رشیا، ایران اور حزب اللہ سیرین بشار الاسد کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ نہیں کر رہے. آپ ان کو کہہ رہی ہیں ٹرانزیشن گورنمنٹ لے کے آئیں، ہم کیوں ان کو یہ کہہ رہے ہیں بھائی؟ دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی امن امان سے اس معاملے کا حل نکالا جائے. اور پاکستان میں تو بڑا امن ہے. اگر میں آپ کا ایک بات، مجھے یہ دکھ سے کہنا پڑے گا کہ آنے والے وقتوں میں اگر مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ نہ کی، ایک دوسرے کے سیکٹ کو ایکسپٹ نہ کیا، تو خدا نخواستہ اس پورے ریجن میں یہ سیکٹریل وار جو ہے یہ ہوگی. اور یہی پلان ہے آنے والے وقتوں میں دنیا میں جو آپ کے خلاف مسلمانوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے. کام نہیں کرنا چاہیے تھا. عارف الوی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بات ان کی بڑی درست ہے کہ ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، مگر دیکھو پڑھنے کے طریقہ کار یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. ہمیں یہی شبہ ہے کہ دوسرے اس کو مس انٹرپریٹ کریں گے. چلیے آپ کا خیال تھا کہ جی ہم نہیں پڑھنا چاہتے، وی آر ویری کیئرفل، مگر اگر میں یہ بیان پڑھتا ہوں تو اس میں ہم نے وہی باتیں کہی ہیں. ہم نے کہا جناب سیج ختم کریں شہروں کی، ہم نے یہ کہا کہ جناب بمبارڈمنٹ ختم کریں شہروں کا، ہم نے یہ کہا ٹرانزیشنل گورنمنٹ بنائے. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں، جو بات میجر صاحب نے کی ہے میں پورا اتفاق کرتا ہوں، مگر وی ہیو ٹو کیئر. ہم نے کیئر ہی نہیں کی، ہم نے وی ہیو گون ون سٹیپ فارورڈ. اس سے زیادہ خطرناک میں سمجھتا ہوں کمیونیکیٹ نہیں ہو سکتا تھا. آپ کو تو نیوٹرلٹی شو کرنی تھی. آپ کے خیال میں سعودی عرب یہاں آیا تھا، آپ کو بائی لیٹرل ریلیشنز پر کمیونیکیٹ دینا چاہیے تھا. یہ تھرڈ کنٹری کے لیے آپ نے کیسے کمیونیکیٹ دینا شروع کر دیا؟ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو وار ہیڈز ان کو سپلائی کرنے جا رہے ہیں یا جو ہم ان کو اسلحہ سپلائی کرنے جا رہے ہیں جو پہلے جارڈن میں پائل اپ کیا جائے گا، یہی بات ہوئی نا کہ ہم اس کے لیے گراؤنڈ ورک کر رہے ہیں، ہوم ورک کر رہے ہیں اپنے ہوم سوئل پر، پہلے ہم پریپیئر کر رہے ہیں. سر ایک بات بتانے چلیں، یہ عارف الوی صاحب والا سوال بالکل لاجیکل سوال ہے. آپ اپنے بائی لیٹرل ریلیشنز کو چھوڑ کر آپ نے ایک کمیونیکے نکالا جس میں ایک تیسرے ملک کا ذکر ہے، کیوں؟ جیسے دیکھیں ابھی یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ بتایا نہیں، ہمارے سے کسی نے بات نہیں کی، اندر کیا بات ہوئی. آپ اگر ساری اندر کی بات سامنے آئی آپ لوگوں کے سامنے تو آپ اس پہ بھی اعتراض ہے کہ جی انہوں نے یہ کیوں بات کی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کیا بات. They have put things in front of you. اور یہ بات نیشنل اسمبلی بھی میں آئی ہے، آج بھی ڈسکشن ہوئی ہے اور شاید آئندہ بھی کچھ دنوں میں یہ ڈسکشن جاری رہے گی. The members have the right to speak over there کہ جی یہ معاملہ اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے. And government can look into it کہ اگر اس صرف ہم جو بات کریں گے، ہم نے کہا بھائی بیسیکلی تو ڈائلاگ جو آپس میں ہوا ہے بات تو وہ سامنے آئی ہے. یا تو وہ ہم کہیں کہ اندر چھپ کے کوئی باتیں ہوتی رہی ہیں اس معاملے ساری کے بارے میں اور وہ سامنے نہیں آئی، اور اس کے باوجود ممبرز آف دی پارلیمنٹ یا سینٹ کے ہم پہ اعتراض کریں کہ جی آپ نے اندر چھپ کے پتہ نہیں کیا کیا ڈیل کر لیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اس سے بہتر تھا کہ یہ چیز سامنے آئی اور ممبرز آف دی پارلیمنٹ ناؤ کین ڈسکس اور سامنے لے کے آئیں بات کہ کیا فائنل بات کرنی چاہیے ہمیں اور کس طرح آگے چلنا ہے. اور میں پھر آپ کو اس چیز سے کہہ رہا ہوں کہ ہم جو سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں ہم بحال رکھنا چاہتے ہیں اور ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کا اسلحہ دوسرے ملکوں میں جا کے خلاف ہو. سر ہم تو لوگوں کو نیوکلیئر ویپن بھی دینے نہیں چاہتے تھے لیکن دیے نا ہم نے، سینکشنز برداشت کی نا ہم نے ویپن نہیں دیا. کس کو دیے؟ یہی تو میں کہتا ہوں ہر بات پہ ہم بھی الزام آتے ہیں کس کو نیوکلیئر ویپن دیے. یہ تو ابھی آگے چل کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم تھوڑا سا جواب دے دوں. جی نوید قمر صاحب پلیز. دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ میرے صاحب معذرت کے ساتھ ہم اعتراض ہی اسی پہ کر رہے ہیں جو ہم نے فارن پالیسی شفٹ کیا ہے. یہ تو پرائمری ایشو ہے نا، سیکنڈری ایشوز ہیں کہ اس کے بعد پردے کے پیچھے کیا ہوا. لیکن جو سامنے آپ نے پبلک پوزیشن دی ہے جو کہ آج یہاں کمیونیکے میں آئی ہے اور پھر آپ ساری دنیا میں اس میں پاکستان کلیئرلی ایک سائڈ پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا. ایک سعودی عربیہ اور دوسرے ایسے ممالک جو کہ سیریا کی رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، جو وہاں پہ
کلیئرلی ٹلٹ لے رہے ہیں ریبلز کے سائڈ میں، ہم بھی اسی صف میں آج کھڑے ہو گئے نا. تو ہم تو اسی بھی بات کو تو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ بابا یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم وہاں پوزیشنز لیں یا ہم وہ سائڈز لیں، یا ہم جو ایک سٹنگ گورنمنٹ ہے جو کہ آپ کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتی ہے اس کو چینج کرنے کی ہم یہاں بیٹھ کے بات کریں. یہ ریجنل چودراہٹ ہمیں بہت مہنگی پڑی ہے، پہلے بھی مہنگی پڑی ہے اور آئندہ بھی پڑے گی. اور اب پہلے تو ہم نیبرہڈ میں کرتے تھے، اب ہم دور جا کے بھی جو ہے میسائل فائر کر رہے ہیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے، نہ ہی ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے. جہاں تک پرولیفریشن کا تعلق ہے، پرولیفریشن انفارچونیٹلی ہمارا ملک اس پہ بھی بدنام ہو چکا ہے. جو بھی چینلز اس کے لیے یوز ہوئے ہوں وہ اپنی جگہ پہ، ہم یہ نہیں ڈینائی کر سکتے. پاکستان از ان اے ویری ویری ڈیفیکلٹ پوزیشن. ہم انٹرنیشنل آئسولیشن میں کافی ایشوز پہ ہیں کیونکہ ہم اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ چیزیں بھی ہمارے یہاں سے ہوئی ہیں. تو لیٹ اس بی ویری کیئرفل کہ ہم نے کمیٹی آف نیشنز میں دوبارہ سے جانا ہے، ہم نے اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، ٹریڈ کو ٹھیک کرنا ہے. وہ ان طریقوں سے، ان باتوں سے، ان چیزوں سے نہیں ہوگا، بلکہ ہم اپنے ہاؤس اینڈ آرڈر کو پہ دھیان دیں. جیسے میں نے پہلے بھی کہا، ہم یہ کام بالکل ہی ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے، اور یہ نہ صرف ہم یہاں ریز کر رہے ہیں، ہر فورم پہ کریں گے کہ یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے. لیٹس ناٹ ڈو دس. لیکن پھر بھی گورنمنٹ نے ایک کمیونیکے نکالا، ٹھیک ہے اب ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. پرولیفریشن کی ہماری ہسٹری رہی ہے اینڈ ہم نے اس کے ریزلٹس بھی بھگتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک پوزیشن لے بھی لیتے ہیں، اس سے پاکستان کو گورنمنٹ کی نظر میں فائدہ کیا ہے؟ خالی آرمز بیچنے کی میں بات نہیں کر رہی، اس پوزیشن لینے پہ، یہ جو ہم نے ایک مڈل ایسٹ میں ریجنل پوزیشن لی ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ یہ تو ایکسپلین کریں نا. ڈیفینیٹلی دیکھیں جیسمین، بات یہ ہے کہ ہم سارے کہہ رہے ہیں ہم نے ہتھیار بیچ دیے، ہم نے پرولیفریشن کر دی. مجھے بتائیں دنیا کی کون سی مہذب قومیں ہیں جنہوں نے ہتھیار نہیں بیچے، اور ہر قسم کے ہتھیار بیچے ہیں انہوں نے. آپ نیم اینی کنٹری ان دی ورلڈ جو موسٹ ڈیولپڈ نیشنز، جو اپنے آپ کے ہیومن رائٹس کے چیمپئن سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ دنیا پہ ان کا کنٹرول ہونا، پوری دنیا میں ہتھیار بیچتے ہیں وہ، اور ہر جگہ جاتے ہیں ہتھیار. ہم نے اگر ہتھیار دیے اپنے دوست ملک کو تو اس پہ، اور وہ بھی آپ غور کریں گے تو انہوں نے کہا ہمیں اپنی سیکورٹی کے لیے چاہیے، تو ہمیں